بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت میں رکھے۔ پیارے دوستوں، آج آپ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا خوبصورت واقعہ شیئر کروں گا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ مزید اسلامک واقعات سننا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کے متعلق فرماتے ہیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت ابتدا میں چند افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ میں ایک دن اپنی خالہ کے گھر گیا، وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق بحث ہونے لگی۔ میری خالہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی اور کہا، وہ صادق اور امین ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میری خالہ نے کہانوں کے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے مجھ سے کہا، عثمان، تمہاری 2 بیویاں ہوں گی جو انتہائی حسین اور نیک سیرت ہوں گی، اور تم نے اس سے پہلے کبھی ایسی حسین عورتیں نہ دیکھی ہوں گی اور نہ ہی انہوں نے تم جیسا خاوند دیکھا ہوگا۔ وہ عورتیں نبی کی بیٹیاں ہوں گی اور وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں خالہ کی باتیں سننے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، اور میں نے اپنی خالہ کی باتیں ان کے گوش گزار کی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، عثمان، تم سمجھدار اور معاملہ فہم ہو اور ہر کام کو غور و فکر سے کام لیتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ یہ پتھر کے بے جان بت نہ تو کسی کو کچھ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ پتھر کے بت کچھ فائدہ و نقصان نہیں دے سکتے تو یہ ہمارے رب کیسے ہیں؟ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اسلام کی باتیں بتائی۔ میں ان سے متاثر ہوا اور کہنے لگا، آپ درست کہتے ہیں، یہ پتھر کے بت واقعی ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، تمہاری خالہ درست کہتی ہیں، اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی پر حق بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ مخلوق خدا کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا درس دیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا اثر ہوا، اور آپ نے جس طرح دلائل کے ساتھ مجھے دین اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا، اس سے میرے دل میں دین اسلام کے متعلق کوئی شبہ باقی نہ رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں شش و پنج میں مبتلا تھا، کیونکہ میرا خاندان بنو ہاشم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہو چکا تھا، اور میرے خاندان کا ایک سردار ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی میں پیش تھا۔ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس جگہ سے گزرے۔ سیدنا صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان، اللہ عز و جل نے تمہیں جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تم اس کی دعوت قبول کرو۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہاری اور تمام مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اسلام قبول کرنے میں ہی سب کی بھلائی اور بہتری ہے، اور میں تمہیں اسی بھلائی اور بہتری کی دعوت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔